نحمده و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علم رمل کی ویڈیو نمبر 17 لے کے پیش ہوں۔ آج علم رمل کی شکل نمبر 3 کے اوپر بات کریں گے۔ یہ دیکھ یہ 3 نہیں، یہ مجھ سے غلطی سے لکھا گیا، 1 منٹ۔ اب یہ شکل نمبر 3 ہے۔ علم رمل کی شکل نمبر 3 کے اوپر بات کریں گے۔ نام اس کا نصرت الخارج۔ اس کو لینڈسکیپ کرتا ہوں تاکہ آپ دوست توجہ اور غور سے اس کو دیکھ سکیں۔ یہ دیکھیے گا جی، علم رمل ویڈیو نمبر 3، یہ اس کا نام ہے۔ برج اس کا شمس ہے، صاد خارج ہے، مزاج اس کا آتشی ہے۔ پہلے اس لیے یہ ترتیب دے کے لکھا ہے کیونکہ پھر لکھنا اور ساتھ ویڈیو بنانا تھوڑا مشکل ہوتا ہے۔ برج اس کا شمس ہے، صاد خارج شکل ہے۔ پہلے بتایا تھا کہ جس کا الف زندہ ہوگا اور مقام ہاں مردہ ہوگا وہ زندہ ہوتی ہے، وہ خارج ہوتی ہے، یہ خارج ہے۔ مزاج اس کا آتشی ہے۔ حلیہ درمیانہ قد، یہ حلیہ بتایا تھا کہ کیا وجہ کیا ہوتی ہے حلیہ بتانے کی اس کے اندر۔ حلیہ درمیانہ قد، شکل اس میں چہرہ بھرا ہوا اور گول۔ اگر چور کو شناخت کرنا ہے یا اپنے جیون ساتھی کو دیکھنا ہے، کوئی ایسی باتیں ہیں تو آپ اس کے بارے میں جو پیش گوئی کرنی ہے وہ ان چیزوں سے میرے بھائی باتیں ہوتی ہے۔ یہ دیکھیے گا، خوش رنگت، عقل اور فہم اس کی یہ ہے کہ باریک بین اور اچھے فیصلے کرنے والا ہے۔ یا فیصلے کرنے والا، یہ میں آپ کو جو ان کی یہ بتا رہا ہوں، خواص بتا رہا ہوں۔ اگر میں چور دیکھتا ہوں تو چور کے بارے میں پتہ چلے گا، تو اس کے یہ مزاج ہے، یہ بات ہے۔ اگر جیون ساتھی دیکھتا ہوں، اگر کسی بندے کا چیک کرتا ہوں کہ وہ ایسا ہے تو وہ اس کے بارے میں یہ نشانیاں، شکلیں ان چیزوں سے منسوب ہوتی ہیں، شکلوں کے ساتھ ان تمام چیزوں کا تعلق ہوتا ہے۔ یہ دیکھیے، ابھی میں بڑے ویو سے دکھا رہا ہوں آپ کو۔ دن اس کا اتوار ہے، مہینہ اس کا سفر ہے، سچ بولنے سے تعلق ہے۔ یہ میں پہلے آج اس لیے لکھ رہی ہے کہ دوستو ویڈیو کچھ شارٹ بنے۔ کچھ دوست کہتے ہیں کہ شارٹ ویڈیو بنایا کریں، ایم بیز کچھ کم ہوتے ہیں۔ چلیں ٹھیک ہے بھائی، آپ کی مرضی، ایم بیز کم ہوتے ہیں تو چلو ہم شارٹ ویڈیو بنا دیتے ہیں۔ اتوار کے دن سے منسوب ہے۔ اگر یہ کسی کی ساتھ شکل ہے، کیونکہ کسی معاملے میں آتا ہے تو یہ شکل آ جاتی ہے تو سمجھو وہ کام اتوار کو شروع کرنا ہے۔ سفر کے مہینے میں اگر آئے یہ وہ کام شروع کرو۔ یہ ایک مثالی باتیں کر رہا ہوں میں آپ کے ساتھ۔ اس کا تعلق سچ بولنے سے ہے۔ بادشاہی اور جرنیلی طبیعت ہوگی۔ جب کسی کے سوال کے اندر یہ جواب کے اندر یہ شکل آئے گی، بادشاہی اور جرنیلی طبیعت ہے۔ بیماریاں، کسی بندے کی بیماری دیکھنی ہے اور بیت المرض کے اندر یہ آ گیا تو شفا تو اس کو جلدی ہو جاتی ہے، لیکن یرقان اور جگر کے امراض، بخار، نزلہ، کھانسی اور وبائی امراض کا اس کو خطرہ ہوتا ہے شخص کو، کیونکہ یہ بیماریاں اس سے تعلق رکھتی ہیں۔ اب آگے چلتے ہیں۔ پیشے فن تعمیر کا پیشہ ہے، اور مکان اگر وہ پسند کرے گا کوئی اس طبیعت کا شخص تو وہ اعلیٰ تعمیر کا ہی پسند کرے گا، کہ طرز تعمیر کو پسند کرتا ہے وہ شخص۔ چاول اور دالیں اس کا اناج ہے، کہ اگر اس شکل میں اندر کو صدقہ دیکھنا ہے آپ کو تو چاول اور ملی ہوئی دالیں اس کا صدقہ دے دیں۔ بکرا یا بکری سفید رنگ کے ساتھ یہ منسوب ہے۔ اور شیر کا مراد ہے چیر پھاڑ والی طبیعت ہے، اس کی چیر پھاڑ والی بہادر طبیعت ہے۔ اگر پتھر کا پوچھنا ہے کسی سے، پتھر یاقوت اور الماس اس کے ساتھ منسوب ہے۔ اگر یہ شکل کسی کے ذائچے میں آئے جادو کے علاج والے میں تو سمجھو عطر گلاب، مشک اور زعفران اس کے لیے فائدہ مند چیزیں ہیں۔ یہ 3 چیزیں اس کے لیے فائدہ مند ہیں خوشبوؤں کے اندر۔ اور علاج شروع کرنا ہے تو علاج، یہ شکل بیت المرض میں آتے ہی اندیشہ یہ ہے کہ بندہ صحیح ہو جائے گا، جلدی صحیح ہو جائے گا، بیماری بھی ہے، جادو صحیح ہو جائے گا۔ لیکن یہ غلہ جو میں نے لکھا ہے، دالیں اور چاول، اس کا صدقہ ضرور دلوائیں۔ اور پتھر یہ میں نے آپ کو بتا دی ہیں، خوشبو وہ یہ استعمال کرے تو ان سے فائدہ ہونے کا اندیشہ ہے۔
اور اگر آپ کسی شخص کو دیکھنا چاہتے ہیں اور اس کے بندے کے خواص کو دیکھنے میں یہ چیز آ گئی ہے تو وہ ان خوشبوؤں کو پسند کرتا ہوگا۔ یہ یاد رکھیں کہ علم رمل کی بیسکس ہیں، ان چیزوں کے اوپر توجہ دیں۔ اس سے پہلے 2 ویڈیوز آ چکی ہیں علم رمل کی اشکال کے اوپر، اور 12 ویڈیوز موجود ہیں میری اسی ہی واٹس ایپ کے چینل کے یوٹیوب کے چینل کے اوپر، جو کہ گھروں کے خواص ہیں۔ اب جو گھروں کے خواص ہیں ان کو بھی دیکھیں اور شکلوں کو بھی دیکھیں، تو اس کے حساب سے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوتا ہوں کہ بیت المرض کے اندر یہ شکل آ گئی تو شفا جلدی ہوگی، اور ایسے ہوگا اور ویسے ہوگا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ شکل کس گھر میں آئے گی تو اس کا جواب سوال کا کیا ہوگا۔ شکل نمبر 3 ہے اس کی خانوں کے اندر۔ اب میں حکم لگانے کا طریقہ بتاتا ہوں۔ ایک بات یاد رکھیے کہ حکم لگتا ہے ہمیشہ سوال کے اوپر، یہ میں ایک جنرل طریقہ بتا رہا ہوں کہ جس کے ذائچے میں یہ ایسے ہو، تو ایک موٹی بات بتا رہا ہوں، تجربے کی بات بتا رہا ہوں۔ اگر خانہ نمبر 1 میں آ جائے تو کیونکہ یہ بیت الطالع، یہ سائل کے تالے کا مطلب اس کے ستارے کا ہے گھر، اس میں آ جائے تو کیونکہ یہ 7 خارج ہے اس لیے ستارہ 7 حالت میں موجود ہے، اس کاروبار میں بھی فائدے ہونے کے اندیشے ہیں، اور ہر طرف اس کے ستارے کو عروج ہی عروج ہے۔ اگر بیت المال میں آ جائے، کیونکہ یہ خارج ہے تو مال ملے گا تو مشکل سے، لیکن مال بندہ خرچ اپنی مرضی سے کرے گا اور آسانی سے خرچ کر دے گا اور خوشی کے ساتھ خرچ کرے گا یہ بندہ، یعنی بڑے دل والا ہوگا یہ شخص، کیونکہ شکل خارج ہے اس لیے مال آئے گا بھی اور جائے گا بھی تقریباً برابری ہی رہے گی، لیکن 7 خارج ہے۔ تیسرے کے اندر چلتے ہیں۔ تیسرا بہن بھائیوں کا خانہ ہے، بہن بھائیوں سے خوشی ملے گی۔ چھوٹے سفر کا خانہ ہے، چھوٹے سفر سے آپ کو فائدہ ہوگا، بہت زیادہ فائدہ ہوگا، لیکن سربراہان یعنی والد کے یا کسی بڑے کے ساتھ ہی آپ کا یہ سفر کامیاب رہے گا، ادروائز آپ اس میں اپنی مرضی سے کریں گے تو نقصان کر سکتے ہیں۔ شکل نمبر 4، اگر کوئی سوال کرتا ہے کہ میں یہ گھر، خانہ نمبر 4 تیسری شکل ہے، میں یہ گھر خریدنا چاہتا ہوں، اس کے چوتھے گھر میں یہ آ جائے گی تو خارج تو ہے لیکن 7 ہے، گھر بہت ہی اچھا ہے آپ کے لیے۔ اور اگر گھر سے جانے کی یا مقام سے جانے کی بات کرتا ہے تو یہاں سے ہجرت بھی اچھی ہی بات ہے، کیونکہ اس کے میں نے پہلے بولا کہ سوال کے اوپر منحصر ہے کہ آپ بھائی اس کو جواب کیا دے رہے ہیں۔ دیکھیں اگر کوئی جگہ، کوئی دکان، کوئی مکان، کیونکہ بیت الارض ہے نا، خریدنا چاہتا ہے تو وہ 7 ہے، اور کسی جگہ سے جانا چاہتا ہے تو جہاں جانا چاہ رہا ہے وہ جگہ 7 ہے، اور یہاں خوشی سے روانگی ہو جائے گی۔ 5واں گھر کیونکہ اولاد کا گھر ہے، معشوق کا گھر ہے، قوت مردانگی سے تعلق ہے، اولاد سے خوشی ملے گی یا منگنی ہو جائے گی کہیں، یا کسی سے اچھا تعلق بن جائے گا۔ 6 بیت المرض ہے، امراض سے شفا ہوگی، بندشیں ختم ہوں گی، خواہ وہ کاروباری بندشیں ہیں، خواہ صحت کی بندشیں ہیں، کیسی بھی بندشیں ہیں، لیکن کیونکہ بتایا اگر کسی بندے کے مرض کا پتہ نہیں چل رہا اور پھر وہ اس کے اندر شکل ہم 6 گھر کے اندر دیکھتے ہیں تو یہ تیسری موجود ہے بھائی، نصرت الخارج۔ اس کا مراد یہ ہے کہ اس کو جگر کے امراض ہیں، اور جگر کے امراض کے علاوہ اس کے اندر ریشہ ہے، ریشہ موجود ہے۔ 7 نمبر کیونکہ زوج کا خانہ ہے، اگر 7ویں گھر میں آ جائے گی تو یہ شادی کے متعلق سوال ہے، تو یہ شادی کرنی اچھی نہیں ہے، اور اگر شادی شدہ مرد ہے تو اس کی بیوی کے ساتھ اس کے تعلقات اچھے نہیں رہیں گے اور طلاق کا اندیشہ ہوگا، خارج ہے۔ طلاق کا اندیشہ ہوگا لیکن طلاق ہونے کے چانسز کم ہے، وجہ اس کی یہ کہ شکل 7 ہے۔ اگر 8ویں گھر کے اندر یہ شکل آ جاتی ہے تو دشمنوں سے صلح ہوگی، اور دشمن آپ سے خوف کھائیں گے جبکہ آپ کو دشمنوں کا خوف نہیں ہوگا۔ 9ویں گھر میں آ جاتی ہے یہ شکل تو بیرونی سفر یعنی بیرون ملک کا جو سفر ہے وہ آپ کو فائدہ دے گا، اور اگر ہم دیکھیں تو علم آپ کے کامیاب ہوں گے، چلہ کشیاں کامیاب ہوں گی۔ 7 شکل ہے، خارج ہے، کچھ کامیابی ہوں گی کچھ ناکامیاں ہوں گی، لیکن اینڈ اچھا ہوگا، خواب اچھے آئیں گے۔ 10واں گھر ماں کا گھر ہے، والدہ سے فائدہ ہوگا، والدہ موجود نہیں ہے تو ساس سے فائدہ ہوگا۔ 11واں دشمن کا گھر ہے،
سوری میں معذرت چاہوں گا یار، وہ دوستوں کا گھر ہے، کیمرے سے دیکھ کر کے بات کرنا تھوڑا مشکل ہے۔ دوستوں سے تعلق اچھے ہوں گے، اور آگے لکھا ہوا ہے جو جس طرح میں نے بتایا، جیسے لکھا ہوا ہے ویسے آپ اس کو دیکھ لیجئے کہ دوستوں سے تعلقات اچھے رہیں گے، اور جس سے محبت ہے اس سے بھی تعلقات اچھے رہیں گے۔ 12واں گھر سے مراد اگر یہ شکل آ جاتی ہے تو قیدی رہا ہوگا، اور دراز عمر کی اس کی مطلب دلیل ہے۔ اگر کسی کے بارے میں عمر کا سوال ہوتا ہے، اگر کوئی پھانسی کا بھی قیدی ہے تو اس کی اپیل خارج نہیں ہوگی بلکہ کارگر رہے گی، اور اللہ اس کو درازی عمر عطا فرمائے گا اور وہ بندہ رہا ہو جائے گا۔ یہ شکل نمبر 3 کے خواص تھے۔ باقی میرا اللہ قادر ہے ہر چیز کے اوپر۔ واللہ عالم الغیب وعندہ مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔